آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انوشے اور ایشر دونوں کا ہی اب برا وقت دوبارہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اب دوبارہ سے کچھ ایسی چیزیں جو ہے آنے لگی ہیں، کون پتہ نہیں ان کی زندگی میں اب یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ تو آنے والے وقتوں میں ہی پتہ لگے گا۔ لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے، انوشے رو رو کر ایشر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی آ رہا ہے جو نہ تو تمہیں پتہ لگ رہا ہے اور نہ ہی مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی آ رہا ہے۔ اگر تم نے آج سے ہی مجھ پر بھروسہ نہیں کرنا تو اپنا فیصلہ سنا دو، کیونکہ جب مجھے جو ہے اس وقت تم چھوڑو گے جب میں سنبھلنے کے قابل بھی نہیں رہوں گی، تو اس وقت مجھے بڑا دکھ ہوگا، کیونکہ جس طرح تم اب شک کرنے مجھ پر لگے ہو وہ شک ہمیں لے ڈوبے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ کیونکہ کہتے ہیں نا، جب انسان شک کی بنیاد پر رشتے کو ختم کرنا چاہے تو وہ رشتہ بھرپور انداز میں ختم ہو ہی جاتا ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے اور میری محبت کے بیچ اب کوئی نہ کوئی آنے والا ہے، یہ سازشیں ہمارا گھر بھی اجاڑ دیں گی۔ اور اس سے بڑھ کے اب تمہیں میں کیا مثال دوں، جس پر ایشر کہتا ہے کہ تم مجھے کوئی مثال دو اور نہ ہی مجھے اب تمہارے بارے میں سننا ہے، یہ اپنا بوریا بستر باندھو اور یہاں سے نکلنا والی کرو، کیونکہ تمہارا چہرہ بھی اب میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم جو ہے اب جو ہے وہ سب کچھ کر رہی ہو جو میں نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اب کوئی بات نہیں سننی، جب میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ تو میں کیوں جھٹلاؤں گا۔ اتنے میں اس کی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں نے تو اچھا ڈرامہ لگا رکھا ہے، کبھی کیا تو کبھی کیا، تم لوگوں کے پاس جو ہے کوئی اور کام نہیں ہے کرنے کو کیا، تم لوگوں نے جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے اس رشتے کو۔ آج دیکھو وحاد کی حالت کو، آج دیکھو وجیہہ کی حالت، تو یہی شک تھا نا ان دونوں کو ایک دوسرے پر، اور اب دیکھو کیا ہو رہا ہے، وہ جو ہے اپنا گھر خراب کر بیٹھے اور اب در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں سارے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اگر ہر کوئی کر رہا ہے تو تم کیوں کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو تو سبق حاصل کرنا چاہیے اس سب کا نا، تم لوگ کیوں جو ہے کسی اور کی باتوں میں آ رہے ہو؟ جس پر اشر کہتا ہے کہ ہم کسی کی باتوں میں نہیں آ رہے، آپ کو نہیں پتا حقیقت کے بارے میں، کس طرح سے اس کو میں منع کر کر جاتا ہوں، اور اب تو لوگ جو ہے باتیں کرنے لگے ہیں، کس کس کا منہ بند کروں گا میں، کس کس کو سمجھاؤں گا کہ ایسی نہیں ہے۔ ہم تو اس کو شریف سمجھتے ہیں نا، مجھے نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ لوگ کیوں اس کی جو ہے اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ اپنا گھر بسائے، نہ کہ یہ سب کچھ کرے، لیکن آپ لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہو۔ جس پر ایشر کو انوشے کھڑی وہاں سن رہی ہوتی ہے، انوشے کہتی ہے کہ بس کر دو، میری تذلیل کرنا بند کر دو، اب آج کے بعد میں تمہارے سامنے بھی نہیں آؤں گی، کیونکہ جو انسان میری قدر نہیں کر سکتا، میری عزت نہیں کر سکتا، مجھے مان نہیں دے سکتا، مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتا، وہ جو ہے کبھی جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو ہے مجھے جو ہے میرے حال پر چھوڑ دو، اور میں تم سے اب کوئی رشتہ کوئی تعلق کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتی، اور میں تمہیں صاف بتا رہی ہوں، تم جو ہے اب اگر مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، اگر تم آج ایسا کر سکتے ہو تو کل بھی ایسا کر سکتے ہو، خود ہی تمہیں جو ہے پتہ لگ جائے گا، جب در بدر کی ٹھوکر ملے گی تمہیں نا، جب تمہیں ریئلائز ہوگا تم صحیح نہیں کر رہے، تو تمہیں ہی پتہ لگ جائے گا کہ تم نے کیا کھویا ہے، کس کو کس وجہ سے چھوڑا ہے۔ آج وحاج کی حالت دیکھو نا، اس کو بھی تو شک تھا وجیہہ پر، جبکہ وجیہہ تو ایسی نہیں تھی، اس کو شک کی بنیاد پر اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور آج دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے وحاج کے ساتھ، اور تمہارے ساتھ تو اس سے بھی بڑھ کر ہوگا، کیونکہ آج ہمارے پاس تو بچہ بھی ہے، ان کے پاس تو بچہ نہیں تھا، تو وہ یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں، سوچو ہم کیا کچھ نہیں فیس کریں گے۔